اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نے حصہ ایمانیات و عبادات پڑھ لیا اور اب ہم باب سوم میں داخل ہو گئے ہیں۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات جو ہے جو کہ ہم 7ویں میں پڑھا رہے ہیں، اس میں باب سوم میں جو 12 نمبر پیج پر اسوہ حسنہ، سبق نمبر اسوہ حسنہ یعنی اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ آپ کی پوری حیات، پوری حیات طیبہ، پوری زندگی ہم سب مسلمانوں کے لیے، تمام مسالک کے لیے اسوہ ہے ان کی زندگی، چونکہ مسلمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فعل، ہر قول کو اپنے لیے حجت کر دانتے ہیں، حجت سمجھتے ہیں، اور حجت سمجھتے ہوئے اس کو عملی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جہاں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں کہ ان کی زندگی، ان کے حیات طیبہ کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، چونکہ ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی نمونہ ہو، کوئی اسوہ ہو، اس اسوہ کو دیکھ کر کے وہ اپنی اصلاح کرے، اصلاح احوال کرے۔ لذا انسان کامل کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل نہیں بلکہ انسان اکمل ہیں، سراپا انسان اکمل ہیں۔ سر تپا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث نجات ہے، نجات دنیاوی و اخروی ہے۔ حسنۃ الدنیا والآخرہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے لیے اسوہ قرار دیں۔ اب یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں اسوہ حسنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ ہے، اور اسوہ حسنہ ہے یعنی بہترین اور احسن اور اچھا اسوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص۔ اب متن کی طرف توجہ کریں۔ ایک چیز آپ نے کرنی ہے، اپنے پاس کاپی پینسل رکھ لیا کریں اور اس میں سے جو لطیف نکات ہوتے ہیں یا وہ پوائنٹس جو آپ کے لیے ضروری ہوں اس کو لکھ لیا کریں، قلم بند کر لیا کریں۔ آپ کے پاس کاپی پینسل ہونی چاہیے اور بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے لیکچر۔ اور ابھی میں اس کا وہ پڑھ رہا ہوں، متن پڑھ رہا ہوں، اور متن کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا مشکل الفاظ کے معنی کرنے کی، اور ساتھ ساتھ تشریح بھی انشاءاللہ اس کی کرتا رہوں گا۔ اور جب آپ کلاسز میں آئیں گے انشاءاللہ تو اس وقت از سر نو اس کا ایک انداز ہوگا، ایک علیحدہ سے ایک انداز ہوگا کہ جو آپ کو بتایا جائے گا کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو مزید خوبصورت انداز سے ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ توجہ کریں، متن کی طرف دیکھیں، کتاب کھول لیں، اسوہ حسنہ پیج نمبر 12 میں نکالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، بہترین اسوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے،
یعنی چنے ہوئے، برگزیدہ کہتے ہیں چنے ہوئے، منتخب شدہ جن کا انتخاب کیا گیا ہو، تمام مخلوقات میں سے جن کا انتخاب کیا گیا ہو، جنہیں سلیکٹ کیا گیا ہو، جنہیں چنا گیا ہو، جو مصطفیٰ ہوں، جو مرتضیٰ ہوں، جو مجتبیٰ ہوں، ان ہستیوں کو برگزیدہ کہا جاتا ہے، یعنی خاصان خدا۔ نبی اور رسول ہیں، یعنی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت ہے اس شریعت کو ہم تک پہنچانے، اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ اس پیغام کو ہم تک پہنچائیں۔ صاحب صحائف ہوں، کیونکہ انبیاء صاحب صحائف ہیں، اور کچھ انبیاء وہ ہیں جو جن پر صحیفے نازل نہیں ہوئے، کچھ انبیاء ایسے ہیں جو صاحبان کتاب ہیں، صاحبان صحائف ہوں یا صاحبان کتاب ہوں، یا بغیر کتاب کے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی ہو، وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یا خواب کے ذریعے، کسی ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ انبیاء ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بیک وقت امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ہادی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء ما سبق سے افضل ہیں۔ 1,01,24,000 انبیاء سے آپ افضل ہیں، اور ان سب پر فضیلت آپ رکھتے ہیں، ان سب کی آپ امامت فرماتے ہیں، ان سب کے آپ امام و ہادی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے آپ نے جب اعلان رسالت فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس وقت باقی ادیان جو الہی ادیان تھے وہ منسوخ ہو چکے تھے، لذا اب اسلام کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ الاحزاب کی آیہ نمبر 21 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی دنیا میں اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو جس سے تمہاری دنیا بھی آباد رہے، حسنۃ دنیا تمہیں ملے، وہ حسنۃ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ملے، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اگلے چند اسباق میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق، حسن خلق۔ آپ خلق عظیم پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ یہ باقاعدہ طور پر آیات و نصوص موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق جو حسن خلق کا جو عظیم ترین درجہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ خلق عظیم یعنی آپ بہترین خلق کے مالک ہیں۔ ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے خلق ہوئے ہیں، ہماری شکل و شبہات، حیت، ماہیت اچھی ہے۔ اب ہم نے اپنے خلق کو اچھا کرنا ہے، یعنی اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اپنے عمل کو اچھا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خلق عظیم، رحمت و شفقت۔ دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند اخلاق اور رحیم و شفیق ہو۔ جب تک وہ بلند اخلاق نہیں ہوگا، جو داعی الی اللہ ہوگا، اور رحیم و شفیق نہیں ہوگا، شفقت کرنے والا نہیں ہوگا، بخشنے والا نہیں ہوگا،
اس وقت تک وہ اپنے پیغام کو یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح معنوں میں پہنچا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رحیم و شفیق بنایا ہے، اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں۔ انک علی خلق عظیم، اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ گویا ارشاد ربانی ہے سورہ الانبیاء آیہ نمبر 107 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ترجمہ ہے، اے پیغمبر ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف اس جہان کے لیے نہیں، اگلے جہان کے لیے بھی، اور حتیٰ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ عفو درگزر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاف کرنے کی جو روش تھی، آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کرتا، آپ کے ساتھ کچھ ظلم روا رکھتا، آپ کا اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہوتا تھا، کس طرح کا بیہیو ہوتا تھا، وہ ہم یہاں پر متن میں دیکھتے ہیں۔ توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر، یعنی آپ کا درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ عفو کہتے ہیں معاف کر دینے کو، درگزر یعنی چھوڑ دینے کو، ترک کر دینے کو، کسی کا لحاظ کر دینے کو۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب ہو کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب آپ اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی مسلمان ہو گیا۔ یعنی آپ کا اخلاق دیکھ کر کے کہ آپ نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف فرما دیا، اب معاف فرمانے میں وہ شخص مسلمان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ تمہارے سامنے آنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، چونکہ تو میرے چچا کا قاتل ہے۔ میں نے تمہیں اپنے اخلاق کی بنا پر، چونکہ میں رحمت للعالمین ہوں، اس بنا پر میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اس شرط پر معاف کر دیتا ہوں کہ ساری زندگی میرے سامنے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی اور صدق کے دل سے معاف فرما دیا اور کہا جاؤ اب میرے سامنے نہیں آنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک شخص کا قرض تھا، ایک دن آگے بڑھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا اسے ایسا کرنے کا حق ہے، یعنی وہ شخص جو تھا اس نے ایسا کیا کہ اس کا قرض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آ کر وہ آپ کو بہت تنگ کرنا شروع ہو گیا، بہت سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا شروع ہو گیا، سختی سے مطالبہ کیا کہ آپ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلوہائے مبارک میں اس نے کپڑا ڈال دیا اور اتنے زور سے کھینچا اس کپڑے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں وہ کپڑا آنے کی وجہ سے آپ کا گلوہائے مبارک سرخ ہو گیا، اور کچھ صحابہ آگے بڑھے، آپ کے جانثار آگے بڑھے، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایسا کرنے کا حق ہے یا ایسا کر سکتا ہے، اور اسے آپ لوگ منع نہ کریں۔ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 59 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بس اللہ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج کے اکھڑ یعنی سخت مزاج ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ یعنی اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا اخلاق حسنہ ہے، یہ آپ کا اچھا اخلاق ہے، یہ آپ کا بخش دینا ہے، یہ عفو درگزر ہے، یہ معاف کر دینے والی روش ہے، آپ رحمت ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رؤوف ہیں، جس بنا پر یہ لوگ آپ کے نزدیک آئے
چونکہ آپ دل کے نرم ہیں، اگر دل کے آپ سخت ہوتے اور مزاج کے اکڑ ہوتے اور دل سخت فرماتے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ لہٰذا اخلاق کا اثر شخصیت کے اوپر بہت مثبت پڑتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، اصلاح احوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح احوال کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ قرار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسوہ قرار دیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ہمارے نزدیک آئیں گے۔ جب لوگ ہمارے نزدیک آئیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین امتی قرار پائیں گے، بہترین امت بنیں گے، اور نتیجتاً ہم نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ ہم ان کے پیرو ہوئے حقیقی ہوں گے اور ہمارے نزدیک آنے والے لوگ ہمیں دیکھیں گے، ہمارے عمل کو دیکھیں گے اور اس عمل کی وجہ سے وہ راہ راست پر آئیں گے۔ اسی طرح یہ چین تا قیام قیامت چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں پر شفقت، توجہ کیجیے گا، متن کی طرف توجہ کریں، کتاب کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی، حیوانات پر بھی شفقت فرماتے تھے، بلکہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی نے جب کسی پرندے کے بچوں کو اٹھایا اور وہ شور مچانے لگا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھا کر بے قرار کیا ہے؟ اس پر اس صحابی نے بچے کو لا کر ادھر رکھ دیا، جس کے بعد اس پرندے کو قرار آیا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ والے کو اس کے اونٹ کے بارے میں نرمی کرنے، کافی خوراک دینے اور طاقت کے مطابق بار لادنے کا حکم صادر فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یعنی تم ارحم ترحم، تم رحم کرو تاکہ رحم کیے جاؤ۔ جب تک تم زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم تب کرے گا جب تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر رحم کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے پیار۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کا بوسہ لیا۔ ایک بدو اقرا بن حابس کے نام سے، بدو کہتے ہیں کہ یہ نہیں جو ان پڑھ ہوتے تھے، الٹریٹ ہوتے تھے اس دور میں، اور جاہل ہوتے تھے اور دیہاتی ہوتے تھے، ان لوگوں کو بدو عرب کہا جاتا تھا۔ اقرا بن حابس جو کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تہذیب کیا چیز ہے، آپ کے پاس بیٹھا تھا، بولا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا۔ کہ آپ اپنے نواسوں سے پیار فرماتے، امام حسن علیہ السلام کو کا بوسہ لے رہے تھے، اور وہ کہتا ہے میرے 10 بچے ہیں، 10 بچوں میں سے کسی سے آج تک پیار نہیں کیا۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ارحم ترحم، رحم کرو تاکہ رحم کیے جاؤ۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل بھی نہیں ہے، اور جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ہم میں سے ہونا چاہتا ہے، یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ چھوٹوں سے پیار کرے، چھوٹوں پر رحم کرے، شفیق ہو، قطع رحم نہ ہو۔ ابھی مشقی سوالات حل کرتے ہیں، اس میں باقی مشقی سوالات تو نہیں ہیں، توجہ کریں کتاب کی طرف، خالی جگہ ہیں، اس کو ہم پر کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جو شخص ہمارے پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، خالی جگہ پر لکھنا ہے۔ دوسرا ہے جز بے ہے، جو شخص ڈیش نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، لفظ رحم یہاں پر لکھنا ہے۔ جز جیم ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، ڈیش والا تم پر رحم کرے گا، یعنی آسمان والا تم پر رحم کرے گا، لفظ آسمان یہاں پر لکھنا ہے۔ جز دال جو ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر، فتح نہیں اسے پڑھنا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب ڈیش ہو، یعنی آزاد ہو، ڈیش یعنی خالی جگہ کی جگہ آزاد لکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل ڈیش کو بھی معاف فرما دیا، قاتل وحشی، اس کا وحشی نام تھا، یہاں پر وحشی لکھنا ہے، اس کو بھی معاف فرما دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔